ایک دوست تھے ہمارے، دعوت اسلامی بنی نہیں تھی، داڑھی والے تھے، بہت پکے سنی تھے، قادری تھے، وہ مجھے مدینہ شریف میں ملتے تھے، وہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے۔ ایک بار انہوں نے بولا کہ بس میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، انہوں نے بولا کہ میں ایک بار سبز جالیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو بولا اچانک اس سبز جالیوں کے اندر سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکلے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ بولا میری حالت خراب ہوگی اور میرے منہ سے کوئی نکلا ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہے میں کچھ عرض کروں، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اس طرح وہ مشرف کر کے اپنے جلوے سے واپس اندر تشریف لے گئے۔ پیر صاحب کی ان کی جاہلیت کے انتہا دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی نہیں انہوں نے بخشا، ان کے بارے میں بھی اب باتیں بنانے لگ گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے روضہ مبارک سے، اپنی قبر مبارک سے باہر آ کے ایک ان کے مرید کو ملے، ان کو اپنا دیدار کرایا، یہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد واپس چلے گئے۔ تو ان کو یہ شرم نہیں آئی کہ چلو ہم کہانیاں بناتے تو ہیں، تو پہلے تو چلو اپنے بزرگوں کی ولیوں کی بناتے تھے تو وہ ان پہ بھی لوگ ہنستے تھے، لیکن پھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، تو اس چیز پہ تو انہیں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ بندے کو کوئی تھوڑا بہت تو ڈر ہونا چاہیے اللہ کا کہ اس چیز پہ تو پوچھ ہوگی اور اچھی خاصی پکڑ ہو سکتی ہے۔ چلو پکڑ تو اس پہ بھی ہونی تھی، ولیوں کے اگر بناتے تھے کہانیاں، اگر لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، تو وہ بھی غلط بات تھی، لیکن اب یہ ایسے شروع ہو گئے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام باہر آ کے ان سے ملے اور ان کو وہ زیارت کا شرف بخشا۔ تو اگر ایسے ہوتا تو صحابہ کرام کی زندگیاں گزری ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ کئی پریشانیوں میں بھی مبتلا ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دعا کرانی تھی تو نبی علیہ السلام کے چچا کے پاس گئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے جا کے دعا کروائی تھی۔ کبھی جا کے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی ادھر جاتے ہیں روضہ پہ اور نبی علیہ السلام سے ہم دعا کروا لیں گے، وہ باہر آئیں گے، ہم نے ایسی بات ہی نہیں بلکہ کرنی چاہیے، یہ تو بات کرنا ہی ایک جو ہے نا گستاخی ہے۔ تو لیکن ایک مثال کے لیے بات ہے کہ وہ انہوں نے ایسے نہیں کہا کہ ادھر جا کے ہم ایسے کر لیں، کیونکہ ان کی سوچ ایسی نہیں تھی، مطلب اتنا تو نچلے لیول پہ جا کے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کہ بالکل ہی ایک شرم ہی ختم ہو گئی ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کہانیاں بنا سکتے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ اب لوگ ان باتوں پہ یقین کرتے ہوں گے، بہت کم لوگ ان کے یقین وہ کرتے ہوں گے، جیسے وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی یقین کرتے ہوں گے۔ تو باقی میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ان کی باتوں پہ ایسے پہ یقین کرتا ہوگا، کیونکہ یہ باتیں تب تک ہی کوئی بندہ یقین کرتا ہے ان پہ جب تک کسی کو شعور نہیں آتا، دین کا پورا علم نہیں حاصل کرتا، تب تک ان کی باتیں وہ سنتا رہتا ہے، جب تک خود سٹڈی نہیں کرتا، قرآن کو نہیں پڑھتا، حدیثوں کو نہیں پڑھتا، تب تک ان کو سن کے وہ گزارا کرتا رہتا ہے کہ شاید ان کو سنتا رہوں گا، ان کی کہانیاں سنتا رہوں گا تو اسی سے بخشش ہو جائے گی، پھر اسے یہ لگتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ خود دین کو پڑھنے لگ جاتا ہے، اسلام کی سٹڈی خود کرتا ہے، تو پھر وہ ان کہانیوں پہ یقین نہیں کرتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے خود، اور اپنے عمل سے ہی میں بخشا جاؤں گا، نیک اعمال کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے گا، تو اللہ تعالیٰ سے جتنا میرا قرب ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنا میں اچھے اعمال کروں گا وہی میرے کام آنے ہیں، تو اس بندے کو پھر یہ سمجھ آتی ہے۔ وفات کے بعد ایک جولاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو، 100 سال کتنے سال پرانی بات، وہ پیر صاحب کی قبر پر گیا اور جا کر کہا کہ میں روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کا مطلب بازو پکڑے مدد کرے۔ کیا کر رہے ہیں یار تو مذاق ہے کیا؟ تو پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا، روزانہ ہماری قبر پر آنا، پاؤں کی طرف سے تمہیں روزانہ 2 آنے ملا کریں گے۔ کمال ہے بھائی کہ ایک بندہ فوت ہو چکا ہے، چلو پیر تھا جو بھی تھا، پیر بھی ان کے عجیب طرح کے ہوتے ہیں، اگر واقعی ولی تھا پھر تو چلو اور بات ہے، لیکن ان کے پیر بھی عجیب طرح کے ہوتے ہیں، جنہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، جمعیں پڑی ہوتی ہیں، وہ پیر ہوتے ہیں ان کے، کئی نانگے پیر ہوتے ہیں، کپڑے بھی نہیں جن کے ہوتے ہیں، مطلب جتنا ہی کوئی ڈیفرنٹ کوئی ہوتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ ان کا وہ اعلیٰ قسم کا پیر ہوتا ہے، جتنا ہی کوئی انوکھا کام کرتا ہے، کوئی الٹی سیدھے حرکتیں کرتا ہے، وہ ان کا ہوتا ہے۔ چلو اگر کوئی صحیح پیر بھی تھا، ایک بندہ فوت ہو گیا
وہ قبر میں ہے اپنی، اور وہ ادھر اس کی وہ لاش پڑی ہوئی ہے اور ادھر اس کی میت ہے قبر میں ہے، تو جو قبر میں اس کی میت ہے اس سے اب کیا بات کرنی ہے، کسی نے کیا اس سے کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا، نہ قرآن میں ہے کہیں، نہ احادیث میں ہے کہ قبروں سے جا کے کوئی بات کرو، ان سے کچھ مدد مانگو، اس طرح کی چیز تو ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ زندہ ہے، بندہ اس سے مدد مانگتا ہے، چلو کوئی میری ہیلپ بھی کرے گا، لیکن کوئی بندہ فوت ہو چکا ہے، اس نے کیا مدد کرنی ہے؟ وہ اپنے ہی وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، ادھر پڑا ہے، نہیں تو وہ اٹھ کے ادھر سے نکلنا جائے کوئی مدد کر سکتا ہے، تو وہ ادھر مطلب بیٹھا ہے کہ میں ادھر سے باتیں کروں گا لوگوں سے، مطلب کوئی اس کا کیا حساب ہے کہ وہ باتیں کر بھی سکتا ہے پھر بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ زندہ ہے، تو اس طرح کا اگر سین ہے تو کیوں ادھر بیٹھا ہوا ہے؟ اور وہ پیسے بھی دے سکتا ہے، جو انہوں نے کہانی سنائی ہے کہ وہ 2 اشرفیاں دیا کرے گا، تو یعنی کہ وہ پیسے بھی بناتا ہے، کوئی قبر میں کیا حساب ہے، وہ پیسے بھی دیتا ہے۔ ان کی یہ کہانیاں ایکسپوز کرتے ہوئے بندے کو خود شرم آتی ہے کہ ان کو کیا بندہ کہے، کہ اب ان کی باتیں کرتے ہوئے کہیں ہم اولیاء کی گستاخی تو نہیں کر رہے، لیکن ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ اولیاء کی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ایسے باتیں کرتے ہیں، اور کسی ولی کی کرامت بھی جو ہے وہ اس کی زندگی میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے کسی وجہ سے، کہیں بھی اس کی کرامت کوئی ظاہر ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب بھی ظاہر کر دے، کسی کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اور اس کے زندہ ہوتے ہوئے ہوتی ہے، کسی کے مرنے کے بعد نہیں ہوتی کہ یہ ہے کہ مر گیا بندہ تو پھر بھی وہ قبر میں بھی کرامتیں دکھائے گا، ایسا بھی سین نہیں ہے۔ تو قبر میں وہ کہاں سے وہ پیسے بنائے گا اور اس بندے کو دے گا، جیسے یہ سنا رہا ہے۔ قبر پر آنا، پاؤں کی طرف سے تمہیں روزانہ 2 آنے ملا کریں گے۔ ہاں 2 آنے ملا کریں گے پاؤں کی طرف سے، پتا نہیں کیا سین ہے، پھر تو آسان کام ہے، کئی لوگ بے نظیر انکم سپورٹ میں لگے ہوتے ہیں کہ وہاں سے پیسے ملتے ہیں اور وہاں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی اس پیکج کے انتظار میں ہوتا ہے کہ وہاں سے مل جائے، ہر کوئی یا کوئی جاب کرتا ہے، لوگ بڑی بڑی محنتیں کر کے بھی پیسے کما رہے ہوتے ہیں، تو پھر تو یہ آسان کام نہیں، مجھے نہیں بہرحال سمجھ آتی ان کو بندہ کیا کہے۔ آپ بتائیں کمنٹس میں کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، اور کتنے لوگ ان پہ یقین کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ اتنے کوئی خاص لوگ ان پہ یقین کرتے ہوں گے۔ اس زمانے میں 2 آنے پورا گھر کھا جاتا تھا، ختم نہیں ہوتے تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ ہمیں ملا، اس نے کہا میں روز آتا ہوں، مجھے 2 آنے روز ملتے ہیں۔ 3 سال پہلے وفات پائی ہے، میرے خیال 3 سال ہی ہوئے ہیں، بابا رحمت اللہ نے، مانسیرے کا رہنے والا تھا، نام تھا رحمت اللہ، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے۔ اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہیں۔ کیا بولا تم نے؟ دیکھا 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہیں۔ پانی کا اونچی، میں کہہ رہا ہوں غوث پاک 3 سال کچھ نہیں کھا پی رہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس بابے کے پاس 6 مہینے رہ کے لوگوں نے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں، کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں۔ نہیں تو اس سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ کیا اس سے اسلام کی افضلیت ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کچھ نہیں کھا پی رہا اور ایسے گزارا کر رہا ہے، بھوک ہڑتال اس نے کی ہوئی ہے، تو کیا اس سے کوئی اسلام کی افضلیت ثابت ہوگی؟ یا آپ غیر مسلموں کو اس طرح کی مثالیں دے کے کیا مسلمان کر لیں گے کہ ہمارے جو بابے ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے کچھ بھی ہیں، جو بھی ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ایسے گزارا کر لیتے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ ایک تو کسی نے ایسے کیا نہیں ہوگا، کیونکہ بندہ کتنی دیر بھوکا رہ سکتا ہے، تو چلیں اگر یہ کہتے بھی ہیں تو اس کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ کہانی سناتے ہوئے اپنے لوگوں کو پتہ نہیں کیا سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کوئی کمال کر دیا ہے، بلکہ وہی بھوکا رہنے کے بجائے وہ کوئی کام کرتے اور کام کر کے اتنا کماتے کہ وہ کسی اور کو بھی کھلاتے۔ اس میں تو کوئی بہتری، کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ وہ خود بھی بھوکے رہیں اور باقی بھی کسی بھی کہ وہ کام نہ آئیں، تو اس میں تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی اس میں بھی بڑائی ہے، ہیں کہانیاں، اس میں ولی اللہ کی، اللہ کے ولیوں کی کوئی توہین میں نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ہیں ہی کہانیاں، کسی ولی کے بارے میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ باقی آپ کمنٹس میں ان کے بارے میں اپنا اوپینین کا اظہار کریں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔